बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुस्लिम लीग नून के साथ ये जो आज मैं खबर आपके लिए लेके आया हूं, आप कहेंगे ये हो क्या गया है। मुस्लिम लीग नून बहुत दावे कर रही है, हत्ता कि अब कॉलम्स के जरिए सोहेल वड़ाइच जैसे लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग के बादल बरसने के लिए तैयार नहीं है, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है। देखिए ना, बादल आते हैं तो बादल हर बार बरसते नहीं है। मुस्लिम लीग नून के बादल मसनूई बारिश के जरिए बरसाने की कोशिश की जा रही है, उसके अलावा भी बात नहीं बनी। लेकिन जो अब सियासी जनाजा उठा है, यह सूरत हाल बड़ी खराब कर देगा। कैसे? हमें बताया गया था कि पंजाब की दो एजेंसीज कहती हैं कि सब चीजें कंट्रोल में है और नून लीग को सब कहता है, लेकिन एक सोहेल वड़ाइच के बकौल सिक्काबंद एजेंसी कहती है कि नहीं भाई, अगर उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकल आया, काम खराब हो जाएगा, हर चीज की काया पलट जाएगी। अब छोड़ देते हैं इस बात को, आते हैं लाहौर। आप अंदाजा करें कि मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान से टिकटों का ऐलान किया। वहां पे एक उम्मीदवार कहता है भाई मैंने आपका टिकट नहीं मांगा, मैंने नहीं अप्लाई किया, मुझे आपका टिकट नहीं चाहिए। अब उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अगली बात सुन ले जरा। अगली बात यह है, लाहौर शहर मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमारा गढ़ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 21 अक्टूबर को खाकसार ने अपनी आंखों से देखा और जलसे से आपको रिपोर्ट भी किया था, बिल्कुल सूरत हाल अलग थी। 21 अक्टूबर को जो लाहौर ने फैसला सुनाया था, हमने तो सुन लिया था, लेकिन लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून उस फैसले को शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाई। और डॉन अखबार ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में लिखा था कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऊपर जो लाहौर शहर है वो मुकम्मल तौर पे ला ताल्लुक दिखाई दिया। कोई फेस्टिविटी नहीं थी, कोई जो लाहौर की खासियत है वो हमें दिखाई नहीं दी। अब अगली खबर सुन लीजिए। मुस्लिम लीग नून अपने गढ़ लाहौर की 14 सीटों के ऊपर भी उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पा रही या उसका ऐलान नहीं कर पा रही। अब मैं आपको खबर क्या देना चाहता हूं। खबर यह है, लाहौर से खबर है, और लाहौर से खबर यह है कि एक जो बड़ा इदारा है उसने लंका ढा दी है। वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से कि आज जो सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक साहब हैं, मोहम्मद मालिक साहब ने ये क्लेम किया है। और क्लेम क्या है, और लाहौर शहर की खास बात, मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर के ऊपर एक तवील अरसे से हुकूमत कर रही है। नवाज शरीफ वजीर आला रहे, शहबाज शरीफ वजीर आला रहे, अब मरियम को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। इवन इसहाक डार कह रहे थे, मुझे कहा जाता है जी आप सेंटर में ना जाएं, बल्कि आप जो है वो पंजाब के वजीर आला बन जाएं। लगता है उनके दिल में भी है। और आपने इतने साल और फिर आपने किया क्या कि पूरे पंजाब के कब्रिस्तानों के बजट भी निकाल के लाहौर, देखें लाहौर मेरे दिल के बहुत करीब है, लाहौर से वो सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन आप पंजाब का हक मार के लाहौर के ऊपर लगाएंगे तो सवाल उठाए। लाहौर का हक लाहौर को दें, बाकी जगहों का हक उनको दें। अब खबर क्या है? खबर यह है, चूंकि इससे कैलकुलेशन की जा रही है। सराज सोहेल वड़ाइच के आर्टिकल के मुतालिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बड़ी तफसील के साथ बताया किस तरह से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि एक अहम इदारे ने सर्वे कराया है और यह सर्वे लाहौर शहर से मुतालिक है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं। लाहौर पंजाब की सियासत तय करता है और पंजाब पाकिस्तान की सियासत तय करता है। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। वापस चलते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद कहां पे रखी गई? आपको लगता है ना सिंध की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद शहर लाहौर में रखी गई और भुट्टो साहब लाहौर से जीते, फिर वो भुट्टो वजीर आजम भी बना। आगे चलते हैं, बेनजीर वतन वापस जिला वतनी के बाद जब आई, वो कराची नहीं उतरी, वो सिंध में नहीं उतरी, वो लाहौर में उतरी थी। और उनका जो तारीखी इस्तकबाल हुआ था वो लाहौर एयरपोर्ट से मीनारे पाकिस्तान जलसे के ऊपर हुआ था। फिर वो वजीर आजम बन गई। नवाज शरीफ की लॉन्चिंग कहां पे की गई? लाहौर में की गई। फिर सब कुछ हुआ। 2011 का सब तहरीक इंसाफ की बुनियाद कहां रखी गई? लाहौर में रखी गई। फिर 2011 का जलसा जिसने पूरी गेम बदल दी कहां पे था? लाहौर में था। इसी ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर को फरमाइश की थी कि हमें लाहौर में लॉन्च किया जाए। उनको रीलॉन्च किया गया, गो की रीलॉन्चिंग ठुस हो गई, नहीं बात बनी। अब लाहौर इंपॉर्टेंट है, तो मेरा ख्याल यह है कि उस इदारे ने यह फैसला किया होगा कि बजाय इसके कि पूरे पंजाब का या पाकिस्तान का सर्वे कराया जाए, हम क्यों ना लाहौर का सैंपल ले लें। अब लाहौर के अंदर 14 सीटें हैं। लाहौर के सर्वे का मतलब यह है कि बलूचिस्तान पूरा सूबा है। क्यों? लाहौर की सीटें 14 हैं और बलूचिस्तान की पूरी सूबे की कौमी असम्बली की सीटें 16 हैं।
ہمیں یہ تقسیم بھی ختم کرنی چاہیے. پاکستان میں انتظامی بنیاد کے اوپر انتظامی یونٹس اور صوبے بننے چاہیے تاکہ ایکویلٹی کی بنیاد کے اوپر. دیکھیں نا, آپ لاہور شہر میں اتنی محنت کریں گے, آپ کو کیا ضرورت ہے بلوچستان میں محنت کرنے کی؟ آپ 16 سیٹیں نکالیے, لاہور میں 14 نکال لیں, 7 قصور کو, شیخوپورہ, ان کو ملا ملو کے تو آپ کا تو وہ کام بن جائے گا. خیر, واپس آتے ہیں. اب اس سروے نے 14 سیٹوں کے اوپر سروے کرایا گیا. مسلم لیگ نون تو اتنی پریشان ہے کہ لاہور کی 14 سیٹوں کے امیدوار بھی اناؤنس نہیں کر پا رہی. اب وہ جو اہم ادارے کا سروے تھا جس میں انہوں نے ان 14 سیٹوں کی بات کی ہے, اب اس وقت محمد مالک صاحب کا کلیم یہ ہے کہ لاہور شہر نے مسلم لیگ نون کی منجی ٹھوک دی ہے. کیسے؟ کیا 14 میں سے 14 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ جتنی سیٹوں کا رزلٹ آیا ہے مسلم لیگ نون کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. 21 اکتوبر سے نواز شریف لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف لاہور میں ہیں, مریم نواز لاہور میں ہیں, حمزہ شہباز لاہور میں ہیں. میں خود NA 130 نواز شریف کے حلقے سے سروے کر کے آیا اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اگر الیکشن ہوا تو NA 130 نواز شریف کا حلقہ بھی سرپرائز دے گا. وہاں پہ جو لوگوں کا لب و لہجہ ہے, جو غصہ ہے. اب اس سروے کے مطابق, جو ادارے کا سروے ہے, 14 میں سے 3 سیٹیں, 14 میں سے 3 سیٹیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہم تقسیم کر لیں تو یہ آتی ہے جناب علی 21%. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی جو 11 سیٹیں کون جیت رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگی ظاہر میدان میں. اس سے اندازہ کریں کہ لاہور شہر بھی 80%, 2/3 جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ نون لیگ کا مخالف ہے. آپ اس نواز شریف کو اس پاکستان کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ اب اور تو اور چھوڑیے, مسلم لیگ نون اس پوزیشن کے اوپر پہنچ گئی ہے جہاں پہ لاہور شہر میں بلاول زرداری آ کے بھی اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو تانے مار رہے ہیں. کل وہ رائے ونڈ کے اندر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری حکومت آئی ہم رائے ونڈ کے اندر اسپتال بنائیں گے, کیونکہ رائے ونڈ کے اندر دل کا اسپتال ہونا چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ جانا نہ پڑے, آپ کو جو لندن جانا پڑتا ہے. تو یہ صورتحال ہمیں اس حوالے سے نظر آتی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب صورتحال آج ایک اور اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ملک بھر کے اندر, ان کے کاغذات منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں, ان کے صاحبزادے کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں, عاطف خان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں, زلفی بخاری کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. اس طرح سے پورے جگہ کے اوپر لگتا یہ ہے کہ ریٹرننگ افسران نے جو وہ ردی کے حساب سے کاغذات مسترد کیے, اب جب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ عدالتوں کے اندر, تو ان عدالتوں کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ ان کے کاغذات اب اسی طرح سے ٹک نہیں پا رہے, اور جو عدالتیں ہیں ان کو مسترد کر رہی ہیں. اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا فیصلہ بھی اب سے تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا. تو اب لیکن ایک اور بات خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن شاید الیکشن سے بھاگ رہا ہے اور تحریک انصاف سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے. خبر یہ ہے کہ اب جو آروز نے کاغذات مسترد کیے وہ ہائی کورٹس بحال کر رہی ہیں. اب خبر آ رہی ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اس کے خلاف اپیلیں کرنے کا فیصلہ کر دیا الیکشن کمیشن نے, اور وہاں پہ مشاورت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اگر کاغذات مسترد کیے, ٹرائبیونلز ان کو منظور کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن آپ یہ کرنا نہیں چاہتے اور آپ ان کاغذات کو ہر صورت جو ہے وہ مسترد کرنا چاہتے. اب چلتے ہیں, آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں میں ذرا سپریم کورٹ, چونکہ سپریم کورٹ کے اندر بڑے اہم معاملے کے اوپر اس وقت سماعت ہو رہی ہے, اور وہ ہے تاحیات نااہلی کا کیس. ہے تو وہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین سے متعلق, لیکن پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتے ہیں نام نہ لیں ذرا نواز شریف کا, ہم اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتے. قاضی صاحب بار بار یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اس کو تاثر نہ دیں کہ یہ کچھ سیاسی جماعت سے متعلق ہے, کسی مقصود, حالانکہ آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اس سلسلے میں خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس کیا اور ساتھی ججز میں اختلاف ظاہر ہم ریمارکس کی بنیاد کے اوپر ازیوم کر سکتے ہیں, تو وہ نظر آ رہا ہے. خاص کر اس حوالے سے چیف جسٹس مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے وہ ضیاء الحق نے متعارف کروایا فلاں فلاں جو ہے, لیکن قاضی جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں
وہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کی آپ بالادستی قبول کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم کی اور 18ویں ترمیم میں انہوں نے آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر مہر لگائی ہے تو ہمیں آئین کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. تو ہم یہاں پہ جو پالیٹکس کی جو پارلیمنٹ کی کیا کہتے ہیں کہ بالادستی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. پھر جسٹس جمال مدوخیل نے پوچھا کہ فیصل وافدہ میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں ڈکلیریشن نہیں تھا اور یہ بات آج کورٹ کے سامنے کہی گئی کہ جب کیس حتمی ہو جائے فائنل ہو جائے اس کو دوبارہ نہیں چھیڑا جا سکتا. اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ جب پارلیمنٹ نے نااہلی کی مدت طے کر دی تو یہ سوال تو اکیڈیمک سوال ہوا نا, نااہلی کی مدت کیا ہوگی کیونکہ نااہلی انہوں نے طے کر دی. اب منصور علی شاہ صاحب نے پھر سوال اٹھایا کہ دیکھیے اگر سمیع اللہ بلوچ فیصلے کو کالعدم قرار دے تو سزا کتنی ہوگی؟ اگر پارلیمنٹ سزا کی مدت طے نہیں کر رہی اور عدالت نے اس کو طے کر دیا تاحیات نااہلی کی مدت ہے تو اب ہم طے کریں گے تو کیسے ہوگا؟ پھر سوال جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر عدالت ڈکلیریشن کی ہی تشریح کر دے تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تو مختوم علی خان نے کہا کہ ماضی کا حصہ بنے ڈکلیریشن کا عدالت دوبارہ کیسے جائزہ لے سکتی ہے؟ جو مقدمات قانونی چارہ جوئی کے بعد حتمی ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا. جس پہ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ڈکلیریشن حتمی ہو چکا ہے تو الیکشن پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اب یہ وہ سوال ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ظاہر ہے وہ نہیں ہوا ہوگا. پھر ایک اور سوال ہوا, چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں کہا گیا سادہ قانون سازی سے آئینی تشریح کو نہیں بدلا جا سکتا مگر ہم چاہیں تو آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں. یعنی یہ سوال منصور علی شاہ صاحب نے اٹھایا تھا کہ کیا اس کو کیا جا سکتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا ہاں ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یہ کیا ہوا ہے. اس کا جواب دیا کہ نہیں اگر وہ نہیں کیا جا سکتا تو ہم آئینی ترمیم کو کالعدم قرار کیسے دے سکتے ہیں؟ اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پھر جواب دیا اور کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ٹولز آئین میں موجود ہیں ہمیں ان کے اوپر ہی انحصار کرنا چاہیے. لگتا یہ ہے باقی ہمیں صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے لیکن قاضی صاحب اس کیس کے اندر شاید تھوڑی سی جلدی میں دکھائی دے رہے ہیں کہ بہت جلدی وہ ان چیزوں کو طے کر کے کوئی راستہ کھولنا چاہتے ہیں. چلیں اس کو بھی دیکھتے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.